آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ الحمدللہ آپ سب حضرات کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے آگے یہ سلسلہ مختلف اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، وقت کے غوث اور کتب، اس سلسلے کے مشائخ کا صلہ کے ذریعے سے چلتے چلتے یہ سلسلہ خواجہ عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور اس کے بعد یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کے ذمہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی آپ کو خلافت ملی۔ اس کے بعد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آگے اس پہ جو ذمہ داری تھی اس کو نبھایا۔ طاہر شاہ صاحب انہوں نے بھی سلسلے پہ کو آگے بڑھایا۔ آج انہی کے حکم پہ اس سلسلے کو، چونکہ ان کی بیماری تھی، کمزوری کی وجہ سے مجھے حکم ہوا کہ میں سلسلے کا جو کام ہے، جو کہ وقت کی ضرورت ہے، سلسلہ جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ سلسلہ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے ارد گرد آپ کو خطرہ ہو کہ دشمن کا خطرہ ہو، تو آپ دشمن کے خطرے سے بچنے کے لیے بندوبست کرتے ہیں، کہیں چاردیواری بناتے ہیں، کہیں قلعہ بناتے ہیں، تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں۔ تو سلسلہ جو ہے یہ ایک قلعہ ہے، سلسلہ ہمارے ارد گرد ایک حصار بنا کر ہمیں دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ دشمن کون ہے؟ آپ کا ہے کوئی دشمن؟ نہیں ہے نا؟ وہ کہہ رہے نہیں ہے۔ کیوں بھیا، ہے یا نہیں دشمن؟ بولو ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو یہ دشمن ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام پہ بھی حملہ کیا، ہم تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری شمار ہی نہیں ہے گنتی میں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو کمزور ہیں۔ تو شیطان ہر وقت ہم پہ حملہ آور ہے، اور ہم سے غلطیاں کی ہیں، شیطان نے ورغلایا ہے، کبھی گناہوں کو خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا، کبھی اس حالت میں، کبھی ہمیں ہماری سادگی سے فائدہ اٹھایا، کہیں ہماری نالائکی سے فائدہ اٹھایا، اور ہمیں گناہوں میں سے گناہ ہوئے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے اور ہم سے ہو جاتے ہیں، جیسے غیبت، آئے روز ہم غیبت کرتے ہیں، ہمارا اس وقت تک چین سے ہم بیٹھ نہیں سکتے جب تک ہم کسی کے پیچھے اس کے باتیں نہ کریں، تو یہ غیبت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو سلسلہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم سلسلے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے سلسلہ ہمیں
گناہوں سے توبہ کی راستے پہ ڈالتا ہے، ہم سے توبہ کرواتا ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جیسے بھی ہیں، بس ہم معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم یہ توبہ ہمیں یہ موقع سلسلہ، ورنہ سب دھندا ہے دنیا کا، کوئی کاروبار ہے، کہیں دیگر معاملات ہیں، کہیں بیماری ہے، کہیں اور مسئلے ہیں، تو توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں، توبہ کی طرف بھی میں چھوڑیں، یہ حرکتیں چھوڑ دیں تاکہ ان کو سمجھ آئے، تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ تو ہم اتنے اس دنیا کے دھندوں میں ہم ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ بھئی کیا جو گناہوں کا اتنا بوجھ سر پہ ہے، اور قیامت بالکل قبر جب موت واقع ہوتی ہے تو ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے، قبر کا عذاب، قبر کا امتحان، پھر لمبا عرصہ، سالوں کا تعین نہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کتنے عرصہ رہنا ہے، اتنی سی جگہ ہے، اور وہ جگہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اللہ کو راضی کر سکے تو وہ قبر جو ہے ہمارے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اگر ہم اللہ کو راضی کر سکیں تو قبر کی وسعت بڑھ جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا رخ ہماری طرف کر دیا جاتا ہے، اور اگر ہم ناکام ہوئے، گناہوں کا یہ جو اتنا بڑا بوجھ ہمارے سر پہ ہے، اسی طرح ہم اٹھا کے قبر میں چلے گئے تو اللہ معاف کرے، پھر نیکوکاروں کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، بدکاروں کے لیے، پھر گناہگاروں کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے، وہاں سے پھر ایک مسلسل عذاب کی کیفیت ہے۔ یہ کتنا عرصہ ہے اس کا حساب کسی کے پاس نہیں، چھوٹا سا ہمارا وقت ہے ہمارے پاس، کوئی اتنا بڑا وقت بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی اور موت جو ہے اس کا کوئی، آپ یہ کسی بھی لمحے ہماری فیتہ کٹ سکتا ہے، اب جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں تاکہ میری کنسنٹریشن ہو، میں حرکت شروع ہے آپ کی، تو یہ کسی وقت بھی زندگی کا ناطا کٹ سکتا ہے، ایسا ہے، موت کا کسی کو علم ہے کہ کس وقت آئے گی؟ ابھی بھی آ سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے، یعنی زندہ آئے، عین ممکن ہے، یہاں سے جنازہ میت اٹھائی جائے، تو کوئی اس کا ٹائم کوئی نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی آ سکتی، اور یہ جو تصور ہے موت کا، یہ بڑا خوفناک تصور ہے۔ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سامنے موت ہے تو پھر ہم بہت محتاط رہیں گے، کیونکہ بے احتیاطی جو ہے وہ ہمیں قبر کے عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر قیامت کا دن ہے، پھر اس دن کے جو خوف ہے، ہیبت ہے،
وہ ایک لمبا سفر ہے ہمارے سامنے. اس سفر کے لیے سامان بہت ضروری ہے، اور یہ سلسلہ ہی ہے. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ خوش قسمت ہیں. یہ جو خانقاہ ہے، خانقاہ کا نام جو ہے یہ قادریہ سیدیہ طیبیہ، یہ تو سب قادریہ سیدہ طیبیہ ہے. خانقاہ کا کیا نام؟ کائٹولی جگہ کا نام ہے کائٹولی. جی ہاں، یہ کائٹولی کا خانقاہ جو ہے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ابتدا فرمائی. آج آپ بنگلہ دیش میں، یہ پوری دنیا میں یہ جو نور پھیلا ہوا ہے جی، اس کی شمع یہاں سے روشن ہوئی. پہلے انہوں نے انتخاب یہاں سے کیا. طیب شاہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے انجمن کی بنیاد ہوئی، سلسلے کا کام ہوا. جلوس کی ابتدا طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے کی، یہاں سے کی. تو یہ جو مختصر سا جگہ ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. بظاہر چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ بہت بڑی جگہ ہے. اس جگہ کی وسعت بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. کہ یہاں سے ایک ولی کامل سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب شیطان سے مقابلہ تھا تو مورچہ جو ہے وہ کون سا خانقاہ جگہ کا؟ تو یہ دشمن سے مقابلہ کے لیے مورچہ کہاں بنا؟ کائٹولی میں. کائٹولی میں. مورچہ کو جانتے ہیں؟ مورچہ کیا ہے؟ مورچہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. قلعہ جانتے ہیں؟ تو یہ قلعہ ہے. اس قلعے میں بیٹھ کر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دشمن کا مقابلہ کیا. اور خوش قسمت ہیں آپ کے بزرگ. میرے خیال میں اس دور کے تو کوئی زندہ بہت کم ہوں گے. آپ ہیں غلام ہے تو بہت کم رہ گئے. آپ کے والدین بزرگان جو تھے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں بائیں میمنہ میسرہ، یہ چاروں طرف آپ کے بزرگ جو تھے وہ اس شیطانی قوتوں کے خلاف جنگ میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہراول دستے میں تھے. تو آپ کی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سے جو ابتدا ہوئی، آج پورے بنگلہ دیش میں غوثیہ کمیٹیز، خانقاہیں بن رہی ہیں جگہ جگہ. وہاں روحانی کام ہو رہا ہے، ختم غوثیہ ہو رہا ہے، مدارس بن رہے ہیں، دعوت الخیر کا لوگوں کو خیر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ہر طرف ایسے کام کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ اس سب کی ابتدا جو ہے کہاں سے ہوئی؟ کائٹولی سے. یہاں سے جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے ابتدا ہوئی. تو آپ ساتھیوں دوستوں، یہ بہت بڑی متبرک مقام پہ ہم بیٹھے ہیں. آپ بھائیوں نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. ہم نے اس دنیا میں قیام بہت مختصر ہے، بہت کم ہے، لیکن یہ مزرعہ ہے آپ کا، یہ کھیتی ہے. یہ جو عرصہ ہے، سال ہے، مہینہ ہے، گھنٹہ ہے، سیکنڈ ہے، یہ ہے کچھ کام کرنے کا آپ کے پاس وقت. تو اس میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں.
بنیادی بات ہے نماز کی پابندی اپنے اوپر، 5 وقت نماز، اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ بنیاد ہے، اللہ کا فرض ہے، یہ ہم نے اس کے سامنے 5 وقت کھڑے ہو کے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اور اس کے بعد انیت، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ہم پہ مہربانی کی ہے، ایک رابطے کا ہمیں نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، نیکی کے کام، صدقہ ہے، خیرات ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا، جامعہ کی، انجمن کی، اداروں کی، ان کی مدد کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ نیکی کے کاموں میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور آپ سلسلے میں داخل ہوئے ہیں تو سلسلے میں آپ کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں، ان وظائف کی، یہ آپ کی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اللہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے یہ حضرات نے، سلسلہ کے حضرات نے یہ وظائف جو ہیں یہ ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو صبح جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ درود شریف 100 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 200 بار پڑھنا ہے۔ پھر پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ تو یہ فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 6 رکعت صلاۃ اوابین نماز پڑھنی ہے۔ صلاۃ اوابین 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھنا ہے، 2 رکعت، تو 6 رکعت آپ نے پورے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کون سی نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ اوابین، ماشاءاللہ۔ تو صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کا وظیفہ ہے۔ صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد اگر آپ کو مغرب کی نماز کے بعد آپ کا وقت کی کمی ہو، اس کو آپ کرنے میں آپ کو مشکل ہو، تو یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پورا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ وظیفہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے روحانی تقویت کا باعث ہے، اللہ کی رضا اور حضرات کی رضا بھی اس میں شامل ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا رشتہ ہے، اس کو مضبوط رکھیں۔ اپنی جان، مال، بچے، باڑی، والدین، مائی باپ، سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گستاخی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، حضور سے محبت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، حضور کی محبت، اس کو بس اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کریں، اور سلسلے کے جو آپ پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پہ
مضبوطی کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو وعدہ کیا ہے ہماری گناہوں کو معاف فرما اور جو وعدہ کیا ہے گناہوں سے بچنے کا اس وعدے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرما. ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ضروریات ہے آپ کو ہمارا باشا دے اور ہماری بھائی منافی صاحب اتنا تعاون کرتا ہے. اس دن پہلا پرائم منسٹر نے جو کھانا بھیجا میں ان سے مشورہ کیا تو ہمارا حضور کا خانقاہ میں آپ نے ان کے ذریعے سے 70,000 روپیہ کیش روپے بھیجا پرائم منسٹر کی طرف سے. تو مناوی بھائی حضور ماشاءاللہ مناوی بھائی بہت جذبہ لے کے بھائی لوگ کے ساتھ یہاں خدمت کرتا ہے حضور. اور کونسلر صاحب بھی حضور کونسلر صاحب ہمیشہ پائلٹ کو بولتا ہے خانقاہ کا لیے بہت ضروریت ہو جو ہو ہم اور ہمارا مربی منافی صاحب کو لے کے کروں گا انشاءاللہ. تو حضور کی دعا سے ماشاءاللہ حضور ابھی خانقاہ میں خانقاہ شریف میں ہر ایک چیز پروگرام کے لیے سب کے لیے مضبوط دعا آپ نے ملا ہے. یہ حضور کی طرف سے ہوا کسی بھی کام کا ہو ضرورت ہو علاقہ میں کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الحبیب الکریم. خدمت رہنمائی شریعت و طریقت عادی دین و ملت عالم بردار اہل سنت پیر بنگال حضرت اللہ الحاج مولانا شاہ صوفی سید محمد ثابت شاہ مدد اللہ العالی سجدہ نشین دربار عالیہ قادریہ سلکوٹ پاکستان اور آرا کی
अरकान अंजुमान, अरकान गौसिया कमेटी और मेरे पीर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, हम सब आज बेहद खुश है कि आज हम नातीजों के पास हमारे आका की तशरीफ आवारी हुई है। इस पर हम जितने ही शुक्रिया अदा करें उतने ही कम है। हुजूर, इस मुकद्दस खनका शरीफ सबसे पुराना और पहली खनका शरीफ है जिस पर शहंशाह सिरकोट कुतुबुल औलिया गौसे ज़मां सैयद अहमद शाह सिरकोटी रहमतुल्लाह अलैह और गौसे ज़मां अल्लामा सैयद मोहम्मद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह और हमारे मुर्शिद करीम गौसे ज़मां शाह सूफी अल्लामा सैयद मोहम्मद ताहिर शाह मदज़िल्लुल आली की कदमज़ुनी हुई है। हुजूर, हमारे हजरत के बनाए हुए इस खनका शरीफ में भाइयों के हुजूम दिन ब दिन हजरत की मेहरबानी से बढ़ता जा रहा है। आपकी बरगाह में हमारे इल्तिजा है कि हम इस खानका शरीफ की जगह को बढ़ा सके, इसलिए हम आपकी नजर करम मांगते हैं। हुजूर, इस खानका शरीफ और मोहल्ला के तमाम पीर भाइयों की तरफ से आपकी बरगाह पे हमारी आखिरी इल्तिजा ये है कि इस खानका शरीफ से कुतुबुल औलिया सैयद अहमद शाह सिरकोटी रहमतुल्लाह अलैह राजधानी ढाके में सिलसिला के मिशन का आगाज किए हैं और जिस जगह उस मुद्दत के लिए शहंशाह सिरकोट कुतुबुल औलिया गौसे ज़मां सैयद अहमद शाह सिरकोटी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे मुर्शिद करीम गौसे ज़मां सैयद मोहम्मद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह की आरामगाह थी। अगर हुजूर की मर्जी हो तो हुजूर इस खनका शरीफ को एक रात के लिए आरामगाह बनाने से इस खनका शरीफ और नाचीजों की किस्मत पर चार चांद लग जाएंगे। हुजूर की बरगाह पे माफी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों ने जो कुछ अदा किया हमारे हुजूर को आलम को बख्श दिया। खुश होगी आज आप भाइयों के इस निकट से सब मौजूद हैं और अल्लाह ताला इस खानका की बरकत से ये बड़ी बाबरकत जगह है। ये एक वली कामिल का ठिकाना है, आपकी आरामगाह है। वली कामिल की ये वो जगह है जहाँ से पूरी बंगाल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दीन के काम का सिलसिले का आगाज़ हुआ और अल्लाह के फजल करम से आज पूरी दुनिया में ये रोशनी फैली जा रही है, फैली हुई। तो अल्लाह ताला सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदके, तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदके अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए।
کام کا آغاز کیا اور آپ کے ذہن میں جو امت مسلمہ کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ تک رسائی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفقت کا جو اس راستے پہ ہمیں چلایا ہے، یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب آمین۔ یا اللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری رہے، تاکہ آنے والی بھی ہماری مسلمان بھائی اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ یا اللہ اس فیض کو جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم نادان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کبھی سمجھ میں آ جاتی ہے کبھی سمجھ میں نہیں آتی، اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، بس خطا کار ہیں، بس معافی چاہتے ہیں، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تیری رحمت، تیرے کرم، تیرے انعامات، تیرے فیضات، برکات، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بے شمار ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری نالاکیاں، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یا اللہ بس ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، ہم سے حساب نہ، بس ہمیں بس معاف فرما، حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم تیرا جو حق ہے شکر ادا کرنے کا، وہ شکر ادا ہم نہیں کر سکے، ہمیں وہ اہلیت ہی نہیں ہے، ہمیں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں، بس معافی چاہتے ہیں، کمزور ہیں، بس تیرے حضور بس ہم ندامت سے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ ہم معافی چاہتے ہیں۔ بے رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ صراط مستقیم پہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہ دربازوں جیسا کا بیوی کا موت ہو گیا ایک مہینہ پہلے اس کی زوجہ صاحب وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بھائی کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ عوامی لیگ کے بہت بڑے رہنما ہیں، لیکن سلسلے کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق جو ہے اس پہ اپنے کاموں اور ان کو ترجیح نہیں، کاموں کو نہیں دی بلکہ انہوں نے سلسلے کو، اس خانقاہ کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور بھی جتنے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہم سے جدا ہو چکی ہیں، کورونا میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں کورونا میں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ بھائیوں نے کورونا کی وہ وسیع کمیٹی کے بھائیوں نے کورونا کے متاثرین کی، جو مرحومین تھے، جو مر چکے تھے، جن کو بالکل وارث ہوتے ہوئے وہ لاوارث بن گئے تھے، انہوں نے ان کی خدمت کی، ان کے غسل کیا، ان کے لیے کمرے بنائے، ان کو دفنایا، کفنایا۔ جی میں آپ کو اسی طرح کہ جنازہ بھی پڑھایا، مسافر جاری کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک